بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فور کلاس عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، اردو کے پہلے لیکچر میں ہم نے نظم پرندے کی فریاد کی پڑھائی کی تھی، کتاب کا کام اور املا کے الفاظ معنی الفاظ جملے بھی کر لی ہیں۔ آج اردو کا اس نظم کا آخری لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم اشعار کی تشریح کرنا سیکھیں گے کہ شعروں کی تشریح کیسے کرتے ہیں۔ نظم ہمارے پاس ہے پرندے کی فریاد، شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال۔ جی عزیز طلباء، آپ کے لرننگ نوٹس میں سے ہی تشریح کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اپنے لرننگ نوٹس کھول لیں اور میرے ساتھ ساتھ آپ نے اس تشریح کی اور شعر کی پڑھائی کرنی ہے۔ شعر نمبر 1 ہمارے پاس ہے: آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں ہیں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ جب بھی آپ تشریح کرتے ہیں تو آپ شعروں کو بہت غور سے پڑھا کریں، ان کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ شاعر اشعار میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں وہ ایک قیدی پرندے کے بارے میں بتا رہا ہے جسے کسی شکاری نے قید کر دیا ہے، اور اسے اپنے گھر کی آزادیوں کے دن اور باغ کی بہاریں جو سی ہیں وہ یاد آتی ہیں، اور اسے وہ وقت یاد آتا ہے جب وہ آزادی سے ہر جگہ پہ جا سکتا تھا۔ اگر ہم اس طرح سے اس کا مفہوم سمجھ کے تشریح کریں گے تو ہمیں تشریح کرنی آسان ہوگی اور یاد کرنی بھی آسان ہو جائے گی۔ الفاظ کے معنی آپ کے بہت زیادہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ کی تشریح اچھی طرح سے آپ یہ تشریح اچھی طرح سے کر سکیں۔ آئیے یہیں سے تشریح کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر پرندوں کی فریاد کو بیان کرتا ہے کہ مجھے اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے جب میں آزاد تھا۔ ہم سب پرندے صبح کو مل کر چہچہاتے تھے اور گیت گاتے تھے، چاروں طرف باغ کی بہاروں کا منظر ہوتا تھا اور ہر طرف کھلتے پھول دیکھ کر ہم لطف اندوز ہوتے تھے۔ اپنے گھونسلے کی وہ آزادیاں یاد آتی ہیں کہ جب ہم اپنی مرضی سے اپنے گھونسلے میں آتے اور جاتے تھے۔ یہاں پہ گھونسلے ہے لفظ، اس کو ٹھیک کر لیجیے گا۔ جی یہ اشعار، ان کی تشریح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا شعر جون سا ہے ہمارے پاس ہے شعر نمبر 2: کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ جی ان اشعار کا بھی اگر ہم مفہوم سمجھ لیں تو ہمیں تشریح کرنی آسان ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ میں قید میں ہوں، مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا، میں گھر جانے کو ترس رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں اپنے گھر کو چلا جاؤں، میرے ساتھی میرے دوست میرے ہم وطن جو ان سے ہیں وہ اپنے وطن میں ہیں اور آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ میں یہاں پہ قید میں پنجرے میں بند پڑا ہوں۔ مجھے اس قید میں جو بہار کے موسم میں کلیاں کھلتی ہیں، جو ہنستی ہیں، گیت گاتی ہیں، جھومتی ہیں خوشی سے، وہ ہنس رہی ہیں، ان کی ہنسی نظر نہیں آ رہی۔ میں اس اندھیرے گھر میں اپنی قسمت کو رو رہا ہوں کہ میں قید میں پڑا ہوں اور میں بہت بد نصیب ہوں۔ جی اگر اسی طرح سے آپ اس کا مفہوم سمجھیں گے، پھر آپ تشریح کی پڑھائی کریں گے تو آپ کو تشریح اچھی طرح سے یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تشریح میں ہمارے پاس ہے: اس شعر میں شاعر پرندے کے قیدی ہونے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، گھر کے ہوتے ہوئے گھر نہیں جا سکتا، میرے تمام دوست میرے وطن میں ہیں اور میں یہاں قید میں ہوں، بہاریں ہمیشہ کی طرح آتی ہیں، پھول کھلتے ہوں گے اور پھولوں کی کلیاں خوشی سے جھوم رہی ہیں، مگر میں بد قسمت اب یہ منظر نہیں دیکھ سکتا اور اس اندھیرے میں اپنی قسمت کو رو رہا ہوں۔ اندھیرے سے مراد یہاں پہ ہے کہ وہ پنجرے میں جو اپنے آپ کو قید میں تصور کرتا ہے، اسے وہ قید کی زندگی کو اندھیرے کی زندگی کہہ رہا ہے، اس لیے وہ اپنی قسمت پہ رو رہا ہے۔ جی عزیز طلباء، آپ نے یہ اشعار ان کا مفہوم سمجھ کے ان کی تشریح کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو زبانی لکھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔